الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں، مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا سبب ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے روز مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، رب عز و جل اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ جمعہ ہے، ضرور بالضرور درود پاک کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ تعالی ڈھیروں نیکیاں بھی ہاتھ آئیں گی اور رحمتیں اور برکتیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں جس وقت آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ اس سے بارہا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جن احباب کی آواز ٹیلی ویژن کی بند ہوتی ہے ان کی ہماری لائن پر اچھی گفتگو ہو جاتی ہے، سکون سے ان کا مسئلہ سن لیتے ہیں، نام وغیرہ صحیح سے آ جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ جب صحیح سے مسئلہ سنا جائے گا، نام بھی پرفیکٹ ہوں گے تو پھر وظائف بتانے میں میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اور آواز کھلی رہنے کی وجہ سے ہمارا کمیونیکیشن صحیح نہیں رہتا اور پھر نام میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں۔ دوسری چیز یہ، کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر پہلے سے ہی رکھ لیا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی کام پڑے تو ضرور بالضرور رابطہ کریں۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں، مجھے اپنے بھائی کا پوچھنا تھا۔ نام بتائیے۔ ان کا نام ہے شہزاد حنیف۔ شہزاد حنیف کی امی؟ اور ان کی والدہ کا نام ہے شازیہ ممتاز۔ شازیہ ممتاز۔ مسئلہ کیا ہے بھائی کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو دوسری بیبی نہیں ہو رہا، اور تیسرا ان کے کچھ پرابلمز بھی چل رہے ہیں میاں بیوی کے بیچ میں۔ اچھا، تو ان کی وائف کا نام بتائیے۔ وائف کا؟ ان کی وائف کا نام ہے صبا خلیل۔ صبا کی والدہ؟ عذرا پروین۔ اچھا، یہ ان کا پہلا بیبی کب ہوا تھا؟ ان کے بیبی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کا مسئلہ ہے، وہ ان کی وائف جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں، ان کے 7 منتھ چل رہا ہے بٹ وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے۔ اچھا، مجھے بھابھی کا نام اور امی کا نام بتائیے۔ بھابھی کا نام ہے عائشہ مومل اور ان کی والدہ کا نام مومل۔ مومل۔ اور ان کی امی؟ شمیم۔ شمیم۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں مینٹل ایشو ہے، وہ مائنڈ کا مسئلہ ہے، اور دوسری طرف بھی کرایا تو اس کی میں بھی شبہ ڈالا ہے ہمیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ میں ضرور بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم ان کو زندگی والی اولاد نصیب فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں سعودیہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن، جن کا مسئلہ ہے ان کا نام بتائیے۔ نام بتائیے۔ محمد رشید۔ محمد آمنہ شوکت۔ آپ کو اپنے متعلق پوچھنا ہے؟ جی مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے، مجھے رشتہ ہے تو وہ میرے حق میں بہتر ہے کہ
आमना, वालदा का नाम? मेरी वालदा का नाम जाहिदा परवीन। जाहिदा परवीन। अब वो नाम बताइए जिनका रिश्ता आया है। जी उनका नाम है मोहम्मद रशीद। मोहम्मद रशीद। जी। उनकी अम्मी? परवीन। अच्छा, उनकी अम्मी खाली परवीन है, आपकी अम्मी जाहिदा परवीन है। जी जी। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं के बारे में पूछना भाई। किसके बारे में? आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, आप अपनी जगह से अपने कहीं दूसरी के बारे जगह। में। उनका नाम बताइए। जावेद। जी? उनका नाम जावेद है। जावेद की वालदा? हनीफ। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही मुझे। हनीफा बीबी। हनीफा बीबी। क्या मसला है जावेद भाई का? उनका मसला ये है, उनका दिमाग बहुत परेशान रहता है, जिसमें बहुत दर्द रहती है, दिल दिमाग को सुकून नहीं है। वो ना हम मकान जो भी ले रहे हैं ना, उसमें कोई ना कोई अटका आ जाता है उनके। मैं बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह आपको जवाब देते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। मेरा मसला है, मेरी बहन का नाम जकिया नाज जकिया नाज की अम्मी? और बेटे का नाम। बेटे का मसला है, जकिया का मसला है? नहीं, बेटे का मसला है। बेटे का नाम बताइए। एक मिनट। शमसा, उसका नाम क्या है? शमसा? हमायून। हुमायूं। और बेटी माँ का नाम जकिया नाज, और वो काम उसको नहीं होता कोई। अच्छा, काम मिलता नहीं है? कोई जिस काम पे टेस्ट के लिए जाते हैं तो वो बच्चा जब भी जाता है हुमायून उसे। हुमायूं की वालदा का नाम आपने जकिया बताया। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब देते हैं। रब्बे करीम आसानी अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? राजनपुर से। जी फरमाइए, नाम बताएं। मुनीर अहमद। जी मुनीर भाई, अम्मी का नाम बताइए। महनाज बीबी। महनाज बीबी। मसला क्या है? मसला ये है सर, मुझे ख्वाब आते हैं ना सर, तो मकसद है कि सच्चे हो जाते हैं मकसद है कि, लेकिन ये तकरीबन 2-3 महीने से ये चल रहा है सिलसिला। अच्छा, ख्वाब आते हैं तो क्या हो जाता है? ख्वाब जो भी मैं रात को देखता हूँ ना, भूल जाते हैं? वो सच्चा नहीं। अच्छा, सच्चा हो जाता है। अल्लाह तबारक ताला आसानी अता फरमाए। प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह इल्मुल आदात के ज़रिए हिसाब लगाकर आपको बताते हैं। ख्वाबों की ताबीर के लिए तो आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम ARYQ TV से ख्वाब क्या कहते हैं वो सोहेल रज़ा अमजदी साहब करते हैं, उसमें ज़रूर पूछ लीजिएगा। बहरहाल इल्मुल आदात के ज़रिए आपका हिसाब लगाकर ज़रूर बताते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मोहम्मद हसन हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद हसन भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। जी, मेरा मसला वो नादरा नाम और वालदा के साथ भी हजरत। अच्छा, वालदा के लिए अम्मी का नाम, उनकी यानी नानी का नाम भी बताइए। नानी का नाम है जैतून। अच्छा ठीक है, क्या मसला है आपका और अम्मी का? हमारा मसला है वो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और कोई काम करते हैं तो उसमें ना वो कामयाब नहीं होता। अच्छा, और घर के हवाले से मालूम करना था, जादू दोनों के हवाले से। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह, दोनों का हिसाब चेक करता हूँ अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। तो मेरी माँ जो है बीमार है, हर डॉक्टर के पास ले जाए, वो कह रहे बिल्कुल ये ठीक है। अच्छा, नाम बताओ अम्मी का। अम्मी का नाम है सनम। सनम की अम्मी। नानी का नाम आपकी? नानी का नाम है सनम की माँ का नाम है सना। सना? नहीं, ख्याली। अच्छा, सियालई। हाँ, ख्याली। ख्यालई है, ख्यालई। हाँ, ख्याली है। ठीक है, ख्यालई। मैं इंशाअल्लाह ताला बताता हूँ। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। आप सब प्रोग्राम रूहानी दुनिया देख रहे हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में। ब्रेक से पहले कॉल्स का सिलसिला चल रहा था, मज़ीद कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। उससे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि कॉपी पेंसिल अपने पास रख लीजिए।
اس لیے کہ کچھ کالز کے بعد انشاءاللہ وظائف آپ کو لکھواؤں گا. آپ کے پاس کاپی پینسل ہوگی تو آپ وظائف بھی لکھ پائیں گے. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, ان کو بھی لکھ لیا کریں. اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال باوا ARYQ کے نام سے میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ہے, اس کو بھی دیکھ لیا کریں. نمبرز آن ایئر ہیں, ان پہ لکھ کر رابطے میں رہا کریں. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات یہ کہ مقصودہ نام ہے والدہ کا, اور بیٹے کا نام معظم علی. معظم علی. اور اس کی بیوی کا نام آمنہ اور اس کی والدہ کا نام گلشن. یہ میاں بیوی کی میاں کے ساتھ نہیں لگتی. اچھا, اس کی بیوی کا نام مجھے ذرا دوبارہ بتائیے. آمنہ. آمنہ کی والدہ. آمنہ کی والدہ گلشن. گلشن. کتنا عرصہ ہوا شادی کو؟ شادی ماشاءاللہ بڑا بیٹا اس کا تقریباً 12-13 سال کا بچہ ہے, بڑا بیٹا. تو پھر کیوں نہیں لگ رہی؟ کیا لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں؟ بس یہ بیوی کی آج کل نہیں لگتی. اسے کہتے گھر سے نکل جاؤ, مجھے ہاتھ تک نہ لگاؤ, مجھ سے بات نہ کرو. اچھا, بیوی لڑائی کرتی ہے. نکالا ہوا ہے ابھی بھی اسے گھر سے نکالا ہوا ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. نام بتائیے. شہناز کا نام ہے اور امی کا نام ہے بختہ مائی. شہناز کی ماں کا نام ہے بکھو مائی. بختہ مائی. بختہ نہیں ہوگا, بخت مائی ہوگا نا. جی بختہ. اچھا, کیا مسئلہ ہے بہن کا؟ جی ان کا کافی عرصہ ہو گیا, ان کا رشتہ نہیں ہو رہا. جہاں بھی بات ہوتی ہے تو بس ایسے ہی ہو جاتی ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم نیک صالح رشتہ عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں, پھر جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ اچھا, میں UAE سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ سے 2 سوال کرنے, ایک ابو کے بارے میں اور ایک بھائی کے بارے میں. بھائی کا یہ ہے کہ وہ بھائی کا نام بلال احسان اور امی کا نام کوثر جبین ہے. بلال کا یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کہیں پہ بھی کوثر جبین. کوثر جبین. جی کوثر جبین. صحیح ہے. کیا مسئلہ ہے بھائی کا؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہیں پہ بھی جاتا ہے کانٹریکٹ وغیرہ کے لیے, تو اس کے لوگ کانٹریکٹ نہیں ہونے دیتے اور کوئی بھی اس کا کام سیدھا نہیں ہوتا. کیا کام کرتا ہے؟ ابھی اس نے جو ہے نا ڈلیوری والی کمپنی بنائی ہے اور اس نے ارباب کے نام اپنے پہلے والے ارباب کے نام پہ ٹرانسفر کرنے, تو ابھی وہ بھی ٹرانسفر نہیں کروا رہا, تو وہ بھی پیسوں کا مسئلہ بن رہا ہے. سعودی عرب میں مڈل ایسٹ میں ہے کہیں ہے؟ نہیں UAE میں, دبئی میں. UAE میں ہے. جی دبئی میں. اچھا, اب کانٹریکٹ نہیں مل رہا ہے اس کو, کام نہیں مل رہا مطلب؟ جی کانٹریکٹ نہیں مل رہا. ابا کا نام بتائیے. لائن ڈراپ ہو گئی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی بھائی کا نام, والدہ کا نام آ گیا. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ ایک کال کے بعد جوابات کی طرف چلیں گے, تو اپنے پاس کاپی پینسل رکھ لیجئے اور اپنے سوالوں کے جواب لکھ لیجئے. شہزاد حنیف کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کی وائف کا نام صبا بنت عذرا پروین ہے. ایک اولاد ہے ان کے ہاں 5 سال کی, اس کے بعد مزید اولاد نہیں ہوئی. میرے علم العادات کے حساب سے بہن صبا کے اوپر گندے اثرات ہیں. ان کو بولے نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور 93 مرتبہ یا مصورو یا اللہ, یا مصورو یا اللہ 93 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اور بارہا میں نے عرض کیا ہے جن بہن بھائیوں کے یہاں اولاد نہیں ہے یا خدا نخواستہ مس کیریج ہو جاتا ہے, حمل ٹھہرتا اور رکتا نہیں ہے, تو ان سے میری گزارش, پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں, ایک مرتبہ میرے تعویذات ضرور منگوائیے. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ بہت کرم ہو جائے گا. عائشہ مومل بن شمیم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 7 ماہ کا حمل ہے, ڈاکٹر یہ بول رہے ہیں کہ بچے کا ذہنی مسئلہ آ رہا ہے, یعنی ذہنی توازن اس کا بہتر الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹوں میں نہیں آ رہا. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بچہ کچھ ہے ایسی حالت میں, یا خالق یا اللہ,
عائشہ کو بولیں یا خالقو یا اللہ 376 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے اور پڑھ کر دعا بھی کرے، ساتھ میں پانی پہ دم کر کے پیے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے گا اور انشاءاللہ بچے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ محمد رشید بن پروین اور آمنہ بنت زاہدہ پروین، میری بہن آپ نے رشتے کے متعلق پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ رشتہ بہتر ہے۔ دنیاوی امور طے کرنے کے بعد جو معلومات ایک ہمارا معاملہ ہوتا ہے، دنیاوی طور پہ خاندان، لڑکا، گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں دیکھنے کے، اس پر مطمئن ہو تو رشتہ کریں، اللہ کے عطاؤں سے ضرور انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ جاوید بن حنیفہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کو ذہنی مسئلہ بھی رہتا ہے، بہت پریشان رہتے ہیں، جسم میں درد ہوتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے۔ جاوید بھائی کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 3 مرتبہ سورہ بینہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اس کو پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی اور خط کے ذریعے تعویذات بھی منگوا لیں۔ ہمایوں بن زکیہ ناس کے متعلق بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بچے کو کوئی کام نہیں ملتا، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ ہمایوں کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں۔ عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھ کر اپنے کام کے لیے، اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ منیر احمد بن مہناز، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ جو بھی رات کو خواب دیکھتے ہیں وہ سچا ہو جاتا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے تو اچھی بات ہے۔ اور بہرحال میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کی نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ محمد حسان بن نادرہ اور نادرہ بنت زیتون، میرے بھائی آپ نے اپنے لیے اور والدہ کے لیے پوچھا کہ والدہ کی طبیعت بھی اچھی نہیں رہتی اور گھر میں بہت پریشانیاں ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں۔ تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ صنم بنت خیالی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ہر ڈاکٹر اور ڈاکٹروں کو بہت ساروں کو دکھایا ہے مگر امی کی طبیعت، امی کی بیماری پکڑ میں نہیں آ رہی، رب کریم آپ کی والدہ کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے جنات کا معاملہ ہے، امی کو زیادہ سے زیادہ باوضو رکھنے کی کوشش کیجئے اور ساتھ میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں۔ اگر یہ خود پڑھ لیں تو بہت اچھا، اگر نہیں پڑھ سکتی تو گھر کا کوئی فرد، بیٹا یا بیٹی پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ تعویذات بھی منگوائیے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ کے عطا سے آپ کی والدہ اچھی ہو جائیں گی۔ اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور الحمدللہ عز و جل کراچی میں ہم شب جمعہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آج الحمدللہ شب جمعہ ہمیں پھر ایک مرتبہ جیتے جی میسر آیا، ضرور بالضرور یاسین شریف کی تلاوت بھی کریں اور درود پاک بھی کثرت کریں۔ آپ کے علم ہے کہ الحمدللہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ پر ہم آ گئے، اور تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ پر جب ہم آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسم اعظم بتاتے ہیں، اور آج کا اسم اعظم ہے برہان۔ برہان کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 258۔ اس کے لیے رب کریم کے 2 صفاتی نام، یا حلیم یا قدوس، یا حلیم یا قدوس، 516 مرتبہ برہان نام کے میرے بھائی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ پڑھیں گے، ان کے لیے اسم اعظم ہوگا، اور اسم اعظم کی بڑی برکتیں اور بڑی رحمتیں ہیں۔ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ جتنی دیر ہم رب عز و جل کے ناموں کی تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، اس وقت تک ہم ذکر اللہ میں ہوں گے، اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہی دنیا میں زندہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں
کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آپ کو پتہ ہے کالز کا سلسلہ چلتا ہے، اور میں جو بھی آپ سوال کرتے ہیں اس کا قرآن و حدیث میں الحمدللہ عز و جل جواب دیتا ہوں، وظائف بھی آپ کو بتاتا ہوں، سورہ مبارکہ بھی ہوتی ہیں اور اسم اعظم بھی ہوتا ہے، رب عز و جل کے صفاتی نام ہوتے ہیں، تو ضرور بالضرور پابندی نماز کے ساتھ میرے وظائف کو پڑھا کریں۔ انشاءاللہ نماز کی پابندی کے ساتھ وظائف پڑھیں گے، ان وظائف کی برکتیں اور رحمتیں انشاءاللہ ضرور نظر آئیں گی۔ اور دوسری چیز یہ کہ آخر تک ساتھ رہا کریں، ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین کے ذریعے رب کریم ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بنانے سے پہلے عرض کر دوں کہ بارہا میں نے عرض کیا کہ جب کال کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیا کریں، اس سے بہت اچھا ہوگا، آپ کا مسئلہ جلدی سمجھ آ جائے گا۔ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے تاکہ آپ سوالوں کے جواب میں وظائف بھی لکھتے رہیں، ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی، میں نے اب دو بیٹیاں، میں نے دونوں بیٹیاں۔ نام بتائیے بچیوں کے نام۔ میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ میرا نام مہوش ہے اور میری بڑی بیٹی کا نام المیرا ہے۔ المیرا جی۔ اور چھوٹی کا؟ یشفا ہے۔ دونوں بیمار رہتی ہیں، بڑی تو ڈاکٹروں نے بھی بولا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، ذہنی بیماری ہے اس کو۔ اچھا، جو المیرا ہے، المیرا کے متعلق بتا رہی ہیں؟ جی۔ اور رشتے کا کیا مسئلہ بتا رہی ہیں؟ یشفا بھی بیمار رہتی ہے، آئے دن بیمار رہتی ہے۔ اچھا، دونوں ہی بیمار رہتی ہیں۔ رب کریم شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی جی، میری بیٹی کا نام مانور ہے۔ پہلے آپ نے ان کے بارے میں بھی مجھے وظیفہ دیا تھا، وہ تو ماشاءاللہ اچھی ہو گئی ہے۔ بیٹی میری ڈپریشن میں گئی تھی۔ اب اس کے 2 بچے ہیں، بیٹی کا نام ہادیہ اور بیٹا ابراہیم، دونوں چھوٹے ہیں۔ بیٹی 8 ماہ کی اور بیٹا 3 سال کا، اور بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں۔ بیٹی کا نام اللہ مانور بچوں ہے۔ کو بھی صحت دے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، پروگرام دیکھیے الحمدللہ عز و جل۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اقبال بھائی، اب محمد قاسم بات کر رہا ہوں، آپ کا بھائی ضلع بہادر سے۔ ماشاءاللہ محمد قاسم، کیسے ہو؟ ہاں الحمدللہ، وہ حفاظتی تحویل تو منگوائے تھے آستان سے جی۔ ان کا والدہ کا نام ہے حلیمہ مئی، میرا دوسرا بھائی ہے سوتر۔ کیا نام ہے ان کا؟ نام ہے محمد اقبال۔ اچھا، ان کی امی کا نام ہے شرم مئی۔ شرم محمد اقبال، ماں کا نام شرم بنت حلیمہ مئی۔ ان دونوں کا حساب چیک فرما دیں۔ ان کو شوگر بھی رہتی ہے اور بی پی بھی۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اقبال بھائی کے لیے، انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بابا صاحب نوئیڈا سے بات کر رہا ہوں، فہد نام ہے۔ فہد بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں۔ مولانا صاحب معاویہ نام ہے اور ماں کا نام ہے دردانہ۔ معاویہ، ماں کا نام معاویہ۔ ہاں معاویہ ہوتا ہے، میم عین الف۔ جی جی۔ معاویہ کی لڑکے ماں کا نام ہے دردانہ بیگم۔ دردانہ۔ اور لڑکے کا نام کیا ہے؟ یاسر بن تبسم۔ یاسر بن تبسم۔ اور مولانا صاحب دوسرا ہے فہد اور دردانہ، اور لڑکی کا نام ہے ماریا بن رونق۔ بڑا لمبا کام بتا دیا تم نے۔ رشتے کا استخارہ ہے نا؟ جی جی مولانا صاحب۔ اچھا، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نوئیڈا سے بات کر رہا ہوں، انڈیا سے۔ انڈیا سے؟ جی۔ فہد کی ماں کا نام دردانہ، اور فہد کے لیے جو لڑکی ہے اس کا نام بتائیے۔ ماریا۔ ماریا۔ اور ماریا کی امی؟ رونق۔ رونق۔ ٹھیک ہے، رشتے کے ہیں دونوں؟ جی جی مولانا صاحب، دونوں۔ میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے انڈیا سے ہمیں کال کی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی، کون اور کہاں سے؟ فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، جی میں میاں تینو سے بات کر رہی ہوں، بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے۔ جی
بچے کا نام بتائیے. ہے محمد دانش اور والدہ کا نام ہے فوزیہ شاہین. محمد دانش، ماں کا نام فوزیہ شاہین. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ جب سے 12ویں کلاس میں آیا تھا نا، یہ اس کی پڑھائی میں بالکل ہی اکتا گیا، جیسے دل نہیں لگتا، اور شک بہت کرتا ہے، وہم بہت کرتا ہے، اور پڑھنے کی طرف بالکل دھیان نہیں میں دیتا. بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بابا اور جی کہاں میرے سے؟ نا دو، ہاں جی میں سعودی عرب سے بول رہی ہوں. میرا بیٹا جی. ایک اعظم، ایک بیٹا میرا حماد. ان جی. کی شادیاں کی ہیں میں نے تو 4-5 سال ہو گئے ہیں، تو بیویاں ان کی باہر لے کے چلی گئی. تو آپ کو پتا ہے ماؤں کا حال کیا ہوتا ہے، بیٹے چھوٹے چھوٹے پالے ہوتے ہیں. تو اللہ آسانی عطا فرمائے. تو کہاں لے کر چلے گئے؟ مطلب کدھر؟ گھر سے الگ ہو گئے ہوں گے نا بچے؟ ادھر ہی، ہاں جی گھر سے الگ ہو گئے ہیں. 4-5 سال ہو گئے. میں سعودی عرب رہتی ہوں. میرا نام زیادہ پروین ہے. آپ کی امی کا نام بتائیے. آپ کی امی کا نام بتائیے. مختارہ بی بی. تو بیٹے آتے ابھی صلح ہو گئی، پہلے تو 4-4 سال. اچھا، بچے ابھی سعودی عرب میں ہی ہیں؟ ہاں جی سعودی عرب میں ہیں، بہویں بھی ادھر ہی ہیں. چلو ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. فرمائیے. ہاں جی، میری بیٹی نا بیمار رہتی ہے. نام؟ آمنہ. آمنہ کی والدہ؟ رضیہ. کیا عمر ہے؟ وہ نا اس کی عمر 16 سال ہے. اچھا، بیماری کوئی ڈاکٹروں نے ڈائگنوز کر کے بتائی ہے؟ ویسے کچھ نہ کوئی مسئلہ ہوا ہی رہتا ہے اس کو، اور ایک چڑچڑاپن بہت ہے اس میں. میں بتاتا ہوں دھیان نہیں ہے. آپ روحانی دنیا دیکھتی رہیے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں، پھر جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی میرے دو بھائی ہیں، ان کا مسئلہ ہے. بتائیے، نام بتائیں بھائیوں کے. جی ایک بھائی کا نام ہے محمد علی. محمد علی کی امی؟ والدہ شہناز. دوسرے کا نام ہے عبدالقادر. عبدالقادر. مسئلہ کیا ہے دونوں کا؟ ان کے نہ رشتے کی بات کرتے ہیں، نہ جہاں بھی تو دیکھ کے چلے جاتے ہیں، پھر کوئی جواب نہیں دیتے. جیسے رشتے کے مسئلہ ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. جلدی جلدی کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے. انشاءاللہ جوابات کی طرف چلتے ہیں. آپ کو وظائف لکھواتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب پر کرم فرمائے اور آخر تک ضرور ساتھ رہیے گا، اس لیے کہ ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں انشاءاللہ دعا بھی کریں گے. معظم بن مقصودہ اور آمنہ بنت گلشن کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ آپس میں بہت لڑائی ہوتی ہے. میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں. ان کو پیار محبت سے بھی سمجھائیں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پلائیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ معاملات اچھے ہو جائیں گے. اور خط کے ذریعے تعویذات بھی ضرور منگوائیے گا. شہناز بنت بخت مائی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پی بھی لیں. عشاء کے بعد 363 مرتبہ یا مصورو یا اللہ، یا لطیفو یا اللہ، یا لطیفو یا اللہ 363 مرتبہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. بلال بن کوثر جبین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کو کام نہیں ملتا، کانٹریکٹ پہ یہ کام کرتے ہیں دبئی میں، اور ان کے کاموں میں رکاوٹ بہت آتی ہے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے رکاوٹ جادو اثرات سحر بندش کی وجہ سے نہیں ہے. بھائی کو بولیں اللہ ربی لا شریک لہو، اللہ ربی لا شریک لہو. عشاء کے بعد 874 مرتبہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. المیرا اور یشفا بنت مہوش کے متعلق جو بہن آپ نے دونوں بچیوں کا پوچھا ہے، المیرا کے حساب سے تو ذہنی مسئلہ آ رہا ہے. سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پلائیں. کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. اور یشفا بنت مہوش کے اوپر گندے اثرات ہیں، اس کے لیے اس کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پانی پہ دم کر کے پیے. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور
ضرور کرم ہوگا، اور خط کے ذریعے اثرات کے لیے اور المیرا کے ذہن کے لیے تعویذات بھی منگوا لیجئے گا، وہ پلائیے گا، انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی۔ مہنور کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ اس کے 2 بچے ہیں اور ہادیہ اور ابراہیم، اور مہنور کے لیے پہلے وظیفہ آپ نے فرمایا کہ دیا تھا، اس سے الحمدللہ اس کا ذہن اچھا ہو گیا۔ یہ بچے بڑے ضدی ہیں، مہنور کو بولیں سورہ کافرون 11 مرتبہ پڑھ کر اس وقت جب یہ سو جائیں الٹے کان میں دم کیا کرے، اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر بچوں کے اوپر دم کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ دونوں بچے اچھے ہو جائیں گے۔ محمد قاسم بن حلیمہ اور محمد اقبال بن شرم مائی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ اقبال بھائی کو شوگر اور بی پی کا مسئلہ ہے، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ اقبال بھائی کو بولیں ہر نماز کے بعد 226 مرتبہ یا سلامو یا اللہ یا سلامو یا اللہ 226 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں اور پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ فہد بن دردانہ اور ماریہ بنت رونق کے رشتے کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، اور دوسرا رشتہ معاویہ بنت دردانہ اور یاسر بن تبسم کے متعلق جو پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں رشتے بہتر نہیں ہیں اور دونوں کے ہونے کے امکانات بھی نہیں ہیں۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور اچھے رشتے عطا فرمائے۔ محمد دانش بن فوزیہ شاہین، میری بہن آپ نے دانش کے متعلق پوچھا کہ یہ پڑھائی میں اس کا بالکل دل نہیں لگتا، میرے علم العادات کے حساب سے اس کے ساتھ وہم کا مسئلہ ہو گیا، یہ ہر معاملے میں وہم کرتا ہے، یعنی ذہنی مسئلہ ہے۔ سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کو پلائیں، تعویذات بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے اس کے ذہن کے لیے ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطا سے امید ہے کہ یہ بچہ آپ کا اچھا ہو جائے گا۔ زاہدہ پروین بنت مختارہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بچوں کی شادی کر دی اور بچے اب الگ ہو گئے ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتے۔ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دعا بھی کریں، اور ممکن ہو سکے تو ان پانی پہ دم کر کے ان کو پلوائیں بھی، جہاں گھر آپ کے علاوہ رکھا ہوگا گھر انہوں نے، تو وہاں جا کر اگر پانی پلانا ممکن ہو تو ان کے کولر وغیرہ میں ڈال کے پلائیں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا۔ آمنہ بنت رضیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 16 سال کی بچی ہے، بہت بیمار رہتی، غصہ بہت کرتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، اس کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پانی پہ دم کر کے اس کو پیے، تعویذات بھی منگوا لیجئے گا، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آمنہ کی طبیعت بھی اچھی ہو جائے گی اور غصہ اور چڑچڑاپن بھی دور ہو جائے گا۔ محمد علی بن شہناز اور عبد القادر بن شہناز کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں بھائیوں کے رشتے میں کوئی رکاوٹ نہیں، دونوں کو بولیں سورہ اخلاص 33 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ الحمدللہ عز و جل روحانی دنیا میں آج کے پروگرام میں جتنی کالز میں نے لی ہیں، اللہ کا شکر ہے سب کے جوابات آپ کی نظر کر دیے ہیں، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ لائیو پروگرام ہوتا ہے، اس میں کچھ ہوتا ہے ٹائم ٹیبل دیکھ بھال، اور آپ کے کالز بھی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق میں درود پاک کے فضائل الحمدللہ شروع میں بھی بیان کیا، ابھی بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شب جمعہ میں اتنا مبارک یہ وقت ہوتا ہے شب جمعہ اور روز جمعہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جتنا ممکن ہو درود پاک پڑھا کریں، اس لیے کہ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ یا روز جمعہ کو مجھ پر اخلاص اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے تو میں خود ان کے درودوں کو سنتا ہوں۔ فرشتے درود پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، مگر جمعے کے روز کی فضیلت یہ ہے کہ جمعے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خود سنتا ہوں۔ اور جمعے کے ایک نیکی کے متعلق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک کی شرح میں فرمایا کہ جو جمعے کو ایک نیکی کرے رب عز و جل اس کو 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی ثواب میں 70 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں
شب جمعہ کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، یاسین شریف بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، روز جمعہ میں نماز جمعہ سے پہلے خوب اچھی طرح تیار ہوں، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ جہاں ہم عید پہ تیار ہوتے ہیں جمعے کو بھی تیار ہوا کریں، ہمیں بہت ثواب ملے گا۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ دعا کی طرف چلتے ہیں اس امید پر کہ انشاءاللہ عز و جل ہماری دعائیں رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ زندگی بخیر رہی تو اگلے بدھ جمعرات پھر ہماری پروام روحانی دنیا میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔